میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیاں میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلیمی کہنے لگے، یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے، اور دیکھو وہ تو اعلانیہ بولتا ہے، وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے، لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے۔ لیکن جب المسیح آئے گا تو کون نہ جانے گا، کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا، تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا ہنوز وقت نہیں آیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت ہی عزیز مومنین، روزوں کے دوران جب ہم مسیح خداوند کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت کو قبول کیا۔ وہ دنیا میں آیا اس لیے تاکہ ہمیں نجات دے اور برکت دے، ہمیں باپ کے ساتھ ملائے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہماری خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے اور ہمیں زندگی دیتا ہے۔ آج کی تلاوتوں میں سنا کہ یہودی اس کے قتل کی فکر میں تھے، اسے پکڑنے، گرفتار کرنے، سے مار دینے کی کوشش میں تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مسیح خداوند کو قتل کر دیا جائے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ وہ زندگی کی باتیں کرتا ہے۔ بے شمار لوگ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے اور زندگی پاتے، اور یہودی فقی فریسی اس بات کو قبول نہیں کرتے، وہ یسوع پر ایمان نہیں لاتے اور یسوع کے قتل کی فکر میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آکاش بشیر خدا کا خادم کی نامی برسی مناتے ہیں۔ کیتھیڈرل میں بہت بڑی ماس ہوئی، پاپا سفیر آئے اور 4 بشپ تھے، مومنین تھے، تمام فادر صاحبان تھے، سسٹر صاحبات کی، کیونکہ ان کو یہ ٹائٹل ملا خدا کے خادم ہونے کا۔ اور ڈائسیزن فیتھ جو ہے کہ ساری گواہیوں کا انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے مکمل ہوتا ہے، اور آگے جو ہے نیکسٹ جلد وہ مقدس قرار دیے جائیں گے۔ آج اس کے والدین بھی موجود تھے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ 15 مارچ 2015 میں یوحنا آباد میں بم بلاسٹ ہوا، اور یہ نوجوان لڑکا جو تھا 20 سال کا، جو سیکیورٹی کے خدمت سر انجام دے رہا تھا رضاکارانہ طور پر، نوجوان جو خدا کے گھر کی خدمت کر رہا تھا، اتوار کے روز وہاں پر ایک شخص جو بم بلاسٹ کرنے کے لیے آیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اس علاقے کا نہیں، یہ نیا ہے، اور ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ نقصان پہنچائے، اور آکاش نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ آپ اندر سے دروازہ جو ہے بند کر دیں۔ گیٹ پر تھے نوجوان، مسیحی نوجوان جو تھے گیٹ پر تھے۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ گیٹ بند کر دیں،
اسے اندر سے کنڈی لگا لی. اس نے جانے کی کوشش کی, اس نے پوچھا, روکا اسے, اور اس شخص نے کہا کہ میرے پاس بم ہے. اس نے کہا کہ میں تجھے اندر جانے نہیں دوں گا. اس نے, یہ 20 سال کا نوجوان چھوٹا سا لڑکا تھا, مگر اس نے اس کو اپنے بازو میں زور سے پکڑ کے رکھا. یہ خدا کی طرف سے خاص برکت ملی کہ اس کو جانے سے, اندر جانے سے روک سکے. اندر 1000 سے زیادہ لوگ تھے, اس کا ٹارگٹ تھا اندر جانا اور بہت سے لوگوں کو جو ہے ہلاک کرنا. مگر اس نوجوان نے جرأت کا مظاہرہ کیا, ہمت کا مظاہرہ کیا اور ایمان کی گواہی دی. نے سچے ایمان کی گواہی دی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, دوسروں کو بچانا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, دوسروں کے لیے جان قربان کرنا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, بتانا کہ میں کون ہوں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتا سکیں کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں, بتا سکے کہ میرا ایمان کس پر ہے, بتا سکے کہ میرا ایمان مجھے کیا سکھاتا ہے, میرا مذہب مجھے کیا سکھاتا ہے. اور ہمارا ایمان ہمیں زندگی دینا سکھاتا ہے. اور اس شخص نے, اس بیٹے نے, نوجوان نے اس کو اندر نہیں جانے دیا, روکا, اس کو زور سے پکڑے رکھا اور اس نے بم بلاسٹ کر دیا اور یہ بھی شہید ہو گیا. اپنی جان کا نذرانہ دیا. اس نے نوجوانوں کے لیے مثال کو قائم کیا ہے, اپنے سچے ایمان کی گواہی دی ہے. یہ گرانہ پشاور کی طرف سے آیا, یوحنا آباد میں آ کر رہنا شروع کیا. کافی سالوں سے رہ رہے تھے. ڈون باسکو ٹیکنیکل سینٹر ہے, ساتھ ہی اسکول ہے, وہاں پر اس نے یوحنا آباد سے تعلیم حاصل کی. اور اس کے خاندان نے اس کی پرورش نہیں بلکہ تربیت کی ہے. خاندان نے صرف پرورش نہیں بلکہ تربیت کی ہے. پرورش جو ہے وہ صرف بچوں کو, اولاد کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا ہے, خوراک, ان کا لباس, ان کی چیزیں, کہ اولاد ہے تو ان کی پرورش کرنی ہے. مگر اس نے تربیت کی ہے کہ زندگی کا مقصد سکھایا ہے, تربیت کیا, اچھائی اور برائی میں فرق سکھایا ہے, خدمت کرنا سکھایا ہے, ایمان دیا ہے. یہ تربیت ہے. بچوں کو تربیت کرنا کہ چرچ کی خدمت کرنی ہے, بچوں کو تربیت کرنا کہ ایمان کی گواہی دینی ہے, بچوں کو تربیت کرنا کہ ہمیشہ مسیح خداوند کی پیروی کرنی ہے, حق کا ساتھ دینا ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے. اور اس نوجوان لڑکے نے اپنے خاندان سے, اپنے ماں باپ سے ایمان پایا, ایمان اپنے ماں باپ سے پایا, جو بڑی دلیری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا. اس کو بتایا بھی گیا تھا مگر اس نے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور پاگل میں کہا کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. آج اس کی نامی برسی تھی اور ڈائسی جو ہے وہ اس پروسیس میں ہے کہ جلد اسے مقدس قرار دیا جائے کہ اس نے بہت سی روحوں کو بچایا ہے, زندگیوں کو بچایا ہے, اسے یہ مقام ملے. اور آج جو ہے ڈائسس میں پروگرام ہوا جو ہے تاکہ اس کو جلد پاپا اعظم جو ہے پوری دنیا میں مقدس قرار دیں, تاکہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے, اس دھرتی کے لیے بہت بڑا فخر ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم ایمان کی گواہی دینے کے لیے مشکلات میں ایمان میں قائم رہتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جب آج کی تلاوت میں کہ یسوع مسیح بھی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا, وفادار رہا, اور اس کی زندگی کے بھی وہ قتل کے فکر میں ہے کہ اسے مار دیا جائے, لا کیا گئے, مگر یسوع مسیح جو ہیں وہ ایمان میں مضبوط ہیں, وہ زندگی دینا چاہتے ہیں, اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ہم سب کو بچایا. یہ روزوں کے ایام جو ہیں مسیح خداوند کی صلیبی موت پر غور و خوض کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روزوں میں ہم ہر سال مارچ کے مہینے میں اس بیٹے کی زندگی پر کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہے, زندگی کا بانی, اس نے ہمارے لیے جان دی ہے, تو ہم بھی ہمیشہ اس کی پیروی کریں گے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے, جان کا نذرانہ دیتے ہوئے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے. کہ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنا, اپنی کلیسیا کے لیے فخر کا باعث بنا, نوجوانوں کے لیے فخر کا باعث بنا. اور ہم اس کی ہمت کو, جرأت کو, دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں, اس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس نے بڑی دلیری کے ساتھ ایمان کا مظاہرہ کیا ہے. ہم مشکل حالات آئیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں,
ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، مگر یہ بیٹا دوسروں کو بچانا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، مگر یہ اس نے زندگی میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بچانا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اور وہاں پر بتایا گیا کہ 20 کے قریب نوجوان تھے چرچ کی خدمت کرتے ہوئے، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، 20 اتوار کے روز منگل روز خدمت ہے، مگر جب اس نے نذرانہ پیش کیا تو ان کی تعداد جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ نوجوانوں نے کہا کہ ہم بھی آج سے چرچ کی خدمت کریں گے، ہم بھی جو ہے شامل ہوں گے، اور ان کی تعداد جو ہے 80 کے قریب ہو گئی۔ پہلے 20 کے قریب تھے، اور وہاں پر نوجوانوں نے اپنے کو پیش کیا کہ ہم جو ہے خدمت میں آگے رہیں گے اور خدمت کریں گے۔ ہم نے اس کی زندگی سے سیکھا ہے ایمان کی گواہی دینا، خدا کے گھر کی خدمت کرنا، ہمیشہ وفادار رہنا، اور یسوع کے پیچھے چلنا، اپنے نجات دہندے کے پیچھے چلنا۔ اور یہ ہمارے ساری کلیسیا کے لیے، پاکستان دھرتی کے لیے، اور خاص طور پر لاہور ڈائسس کے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی ایمان کی گواہی دینی ہے، مشکل حالات میں بھی۔ اور لکھا ہے کہ جو راست باز ہے اس کی زندگی میں بہت سی اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ جو راست باز ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر خدا انہیں ان مشکلاتوں سے نکالتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ جو اس کی راہوں کو بناتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، چاہے حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، مصیبتیں جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائیں، یسوع مسیح کی راہ پر چلنا ہے اور اسی کے نام کی گواہی دینی ہے۔ اور خدا راست باز کو گرنے نہیں دیتا، ایماندار شخص کو گرنے نہیں دیتا، ایماندار شخص کو بچاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اسے سنبھالتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں مشکلاتیں بہت ہیں، مگر خدا ان مشکلاتوں سے اسے نکالتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم بھی ایمان کے سفر میں سچائی کی راہ پر چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں مشکلاتیں بڑی آتی ہیں، رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، پرابلم بہت آتی ہیں۔ کیا ہم اپنا سوچتے ہیں یا دوسروں کا سوچتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ ایمان کی گواہی دینی ہے اور یسوع پر بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ صادق کی زندگی میں، راست باز کی زندگی میں مشکلاتیں تو ہیں، مگر خدا ان مشکلاتوں میں اسے بچاتا، سنبھالتا اور نکالتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے، اس کی زندگی کی کشتی طوفانوں میں ہوتی ہے، مگر خدا ان طوفانوں سے اسے بچاتا ہے، کنارے پر لاتا ہے، اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ روزے کے ایام میں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کو قبول کریں، صلیبی موت کو یاد رکھیں کہ اس نے ہمارے لیے جان دیا، اس کی صلیب ہمارے لیے فتح کا نشان ہے، معافی کا نشان ہے، زندگی کا نشان ہے، اور صلیب کے بعد جلال ہے، دکھوں کے بعد جلال ہے، کامیابی ہے۔ یسوع جان دیتا ہے اور تیسرے دن مردوں سے جی اٹھتا ہے۔ وفادار ہاں، اسے ہمارے لیے دکھ جو ہے اٹھائیں، ہمارے لیے برداشت کی۔ ہم دکھوں میں کتنا برداشت کرتے ہیں؟ یسوع نے صلیبی موت تک زندگی دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت سے دکھوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یسوع نے جو ہے ثابت قدم رہا ہے، تکلیفوں میں، دکھوں میں، صلیبی موت میں ثابت قدم رہا۔ اس نے ہر دکھ برداشت کیا، دشمن کا ہر وار برداشت کیا اور باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ ہم کتنا برداشت کرتے ہیں؟ تو محبت جو ہے، محبت دکھانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ کتنی باتوں کو برداشت کرتے ہیں؟ کسی کی ایک بات کو یا 5 کو، جس طرح پطرس نے کہا کہ 7 دفعہ تک میں معاف کر دوں، کتنا برداشت کرتے ہیں، کتنا معاف کرتے ہیں۔ تو مسیح خداوند کی زندگی سکھاتی ہے لگاتار معاف کرنا اور پیار کرنا ہے، لگاتار معاف کرنا۔ مسیحی زندگی تو ہمیں بدلہ لینا سکھاتی نہیں ہے، مسیحی زندگی ہمیں ہمیشہ معاف کرنا سکھاتی ہے۔ مسیحی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبت سے مضبوط ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ یسوع کی محبت میں مضبوط ہوتا ہے، اس لیے تو وہ معاف کرتا ہے۔ معاف کرنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو معاف کرتا ہے سمجھ لے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کمزور بندہ معاف نہیں کر سکتا، مضبوط بندہ معاف کرتا ہے۔ جو یسوع کی محبت میں مضبوط ہوتا ہے وہی معاف کر سکتا ہے۔ جو یسوع کی محبت میں کمزور ہوتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے، معاف نہیں کرتا، وہ بدلہ لیتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ کسی کی غلطی کو برداشت نہیں کرتا،
کسی کی سخت بات کو برداشت نہیں کرتا، کسی کے برے عمل کو برداشت نہیں کرتا کیونکہ کمزور ہے۔ یسوع نے جو محبت میں، باپ کی محبت میں مضبوط ہے، اس نے دشمن کی ہر بات کو جو ہے برداشت کیا ہے، ہر برے عمل کو برداشت کیا ہے، ہر الزام کو برداشت کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی محبت میں مضبوط ہے۔ مضبوط جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا سلیب پر ہے باپ ان کو معاف کر۔ ہم سوچیں اگر ہم معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم یسوع کے حقیقت میں شاگرد ہیں اور یسوع کی محبت میں مضبوط ہیں۔ اگر ابھی تک ہم یسوع کی محبت میں کمزور ہیں تو پھر ہم وہ ہیں جو بدلہ لیتے ہیں۔ آج ہمیں کہنے کہ یسوع مجھے ایمان میں مضبوط کر، اپنی محبت میں مضبوط کر، تاکہ میں دوسروں سے بدلہ لینے والا نہیں بلکہ معاف کرنے والا ہوں۔ میں ہمیشہ تیری پیروی کروں، اپنی زندگی سے تیری گواہی دوں جیسا تو نے جان دی۔ اور اس بیٹے نے جو ہے جان دے کر اپنے ماں باپ کے لیے فخر بنا، اپنے کلیسیا کے لیے فخر بنا اور نوجوانوں کے لیے۔ ہماری زندگی کا زمین پر مقصد کیا ہے؟ ایمان کی گواہی دینا اور اپنے آپ زندگی کا نظارہ بھی پیش کرنا دوسروں کو بچانے کے لیے۔ ہمیشہ مقصد ہم دوسروں کو گرانے والے نہیں بنیں بلکہ کسی مقام پر بٹھانے والے بنیں۔ ہم کسی کو گرانے والے نہ ہوں بلکہ کسی کو کسی مقام پر بٹھانے والے ہوں، ہم کسی کو اٹھانے والے ہوں کہ میری زندگی سے کوئی اپنے قدموں پر اٹھے، کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہو۔ اور یہی ہماری زندگی، آپ کا ایک عمل، نیکی کا ایک عمل آپ کو زندگی دے گا۔ آپ کا چھوٹا سا نیکی کا کیا ہوا ایک عمل جو ہے دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بنے گا۔ ہم اپنے اچھے کاموں کو جاری رکھیں، اچھے کاموں کو جاری رکھیں، یسوع کی قربانی کو یاد رکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور اتنا ہمیں پیار کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا اور بتایا ہے کہ اتنا میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ اب ہم اسے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کے پیار کا کتنا جواب دیتے ہیں۔ جتنے اچھے کام کریں گے ہم یسوع کو بتا سکیں گے خدا میں تجھے اتنا پیار کرتا ہوں۔ ہمارا ہر برا عمل یہ ظاہر کرے گا یسوع میں تجھے پیار نہیں کرتا، میرا ہر اچھا عمل یہ بتائے گا کیا خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو آج سے سوچیں کہ میں جو ہے اچھے کاموں کو جاری رکھوں گا، یسوع کے ساتھ اپنی محبت کو دکھاؤں گا۔ جتنا آپ اچھے کام کریں گے آپ یسوع کے ساتھ اپنی محبت کو اتنا کہیں کہ اچھا آج کام کہہ کہ ہاں خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، تب ہماری دعا اور بندگی قبول ہوگی، تب ہماری دعا میں اثر ہوگا۔ آپ وہ دعا ہوگی جو دل سے مانگی ہوگی، جس میں آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کا اچھا کام کرتے ہیں۔ خدا آج میں نے یہ اچھا کام اپنے مسائل کے لیے کیا یا کسی شخص کے لیے کیا ہے، یہ میرا اچھا کام ہے کیونکہ یہ اچھا کام میں نے تیری محبت کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تب آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، پھر آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی، آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، بڑی برکت ملے گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا جب آپ اپنے مسائل سے پیار کریں گے۔ تو آئیں خداوند خدا سے فضل و برکت مانگیں، اپنی زندگی سے یسوع کی گواہی دیں، اپنے ایمان سے گواہی دیں اور دوسروں کو اٹھانے والے بنیں، کسی مقام پر بٹھانے والے بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔